الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی ایک اہم سورت سورہ نور کی ابتدائی آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. آج کا دن اور آج کی یہ مجلس نکاح کے سلسلے کی مجلس سماج اور سوسائٹی کے پرائیویٹ اور پبلک جو مسائل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ان تمام مسائل کو بہت تفصیل سے، بہت باریک بینی کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے. اگر تمہاری سماجی زندگی کو درست رکھنا ہے، اگر اپنی سماجی زندگی میں چین، سکون، امن اور عافیت چاہیے تو ایک انسان کو، ایک مرد کو اور ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمایا. اور اسی کے ساتھ پوری انسانی برادری، پورا اسلامی سماج اپنے سماج سے برائیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کیا اقدام کرے، کون کون سی چیزیں اپنائے تاکہ اس سے سماج صاف ستھرا، جھگڑے اور فتنے اور فساد سے دور رہنے والا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہے، وہ غیب کی چیزوں کو جانتے ہیں. علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید اور راز کو جانتے ہیں. فرمایا: یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی خیانت کو اللہ پاک جانتے ہیں. وما تخفی الصدور، اور دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں، جو غلط قسم کی چیزیں آتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل میں گزرنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم اپنے علم سے، ہم اپنی قدرت سے اور ہمارے فرشتے تم سے زیادہ قریب ہے تمہاری اس شہرت سے جس پر تمہاری جان اٹکی ہوئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کو شروع فرمایا. اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آ چکا تھا. سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین کی طرف سے غلط قسم کا الزام لگایا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت کا نام تو سورہ نور فرمایا اور آنے والے مضامین بہت پیار، شفقت اور محبت کے انداز میں سمجھائے. لیکن سورت کی ابتدائی 2 رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والا، چاہے کوئی اجنبی ہو چاہے اس کا اپنا شوہر ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت کی ابتدا اسی سے فرمائی اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے احکام ذکر فرمایا کہ جو کسی بولی بالی
محسنات المؤمنات غافلات، ایسی بولی والی لڑکی اس پر کوئی الزام لگائے، کوئی تہمت لگائے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آیات میں وہ صفات ذکر فرمائی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جائے۔ صحابہ کرام کے درمیان جب یہ چیز چلی، منافقین نے سماج اور سوسائٹی میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے بدزن کرنے کے لیے، لوگوں کے کیریکٹر پر، لوگوں کے تاریخ پر حملہ کرنے کی جب یہ کوششیں کی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، اللہ پاک نے فرمایا اسلامی سماج، مسلم سوسائٹی جب اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بات لوگوں میں پھیلے تو تمہیں اس سلسلے کے اندر احتیاط برتنا چاہیے۔ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگ رہی ہو تو سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک کی ذات ہی پاک ہے، ساری انسانیت گناہ والی اور قصور والی ہے، لیکن ھذا بہتان عظیم، یہ ایک بہت بڑا الزام ایک پاک دامن عورت پر لگایا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے سورت کی ابتدا میں فرمایا سورۃ انزلنا، یہ ایک ایسی سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، وفرضناها، اور ہم نے اس میں احکام مقرر فرمائے، وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات، اور اس میں ہم نے واضح آیتیں ذکر فرمائی ایمان والوں کو نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ اس لیے یہ سورت مسلم سماج اور سوسائٹی کو تاکید کرتی ہے کہ اس سورت میں جتنے احکام اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمائے، سماج کو اگر صاف ستھرا رکھنا ہے، شرم و حیا، پاک دامنی اور عفت اور عصمت والا رکھنا ہے، تو ضروری ہے اس سورت میں اللہ پاک نے جو چند بڑے بڑے احکام ذکر فرمائے مسلم سماج اور سوسائٹی اس پر عمل فرمائے۔ اس میں سب سے پہلے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے منع فرمائے، اور پھر تہمت اگر ثابت ہو جائے یعنی لگانے والا جھوٹا ہو تو اس کی کیا سزا ہو، قرآن کریم کی آیات میں اس کو ذکر فرمائے۔ لیکن جیسے میں نے کہا اللہ پاک نے قرآن کریم کی اتنی صورتیں نازل فرمائیں، ہر صورت اللہ پاک کی طرف سے ہے، لیکن اس صورت کی ابتدا میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ انزلنا، یہ صورت ہم نے نازل کی۔ نعوذ باللہ باقی صورتیں کہیں اور سے نہیں آئی ہیں، جتنی صورتیں ہیں قرآن کریم کی سب اللہ پاک نے نازل فرمائے، لیکن کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگایا، سماج اور سوسائٹی میں برائیوں کو پھیلانا۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں یہ جو واقعہ پیش آیا ایک غزوے میں پیش آیا، وہاں سے واپسی کے موقع پر یہ مسئلہ پیش آیا، یہ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اسلامی سماج دین اور شریعت کے اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے اللہ پاک نے اس کو غالب فرما دیا تھا۔ مکہ مکرمہ اور اطراف کے علاقے تنقص الارض، مشرکین سے زمین کم ہو رہی تھی، اور اللہ پاک مسلمانوں کو غلبہ عنایت فرما دیا۔ ایسے موقع پر مشرکین اور منافقین جتنی کوششیں اس سے پہلے ہو سکتی تھی کر چکے تھے، لیکن ہر ایک میں ناکام ہوئے۔ تو اب سماج اور سوسائٹی میں آپس میں بدگمانیاں پیدا کرنا، بدزنی پیدا کرنا، شوہر اور بیوی کے درمیان ایک دوسرے سے شک اور شبہ پیدا کرنا، تاکہ ایک سماج اور سوسائٹی بکھر جائے، یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ منافقین اور مشرکین نے یہ آخری حربہ اور آخری چال چلی تھی جس سے اسلامی سماج کو نقصان پہنچایا جائے۔ اللہ پاک نے یہ پوری سورت نازل فرما کر مسلمانوں کو بتلایا کہ یہ سورت ہم نے نازل کی، ہم نے مقرر کیے اس کے احکام کو، اور ہم نے ہی تمہارے اوپر اس کے احکام کو نازل کر کے تمہارے لیے یاد دہانی اور نصیحت اور تقویٰ تمہاری زندگیوں میں آ جائے، اس کی کوشش فرمائے۔
پہلے تو اس سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان منافقین کو جنہوں نے یہ شرارتیں کی تھیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب، اللہ پاک نے سخت عذاب کی دھمکی دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سماج میں وہ لوگ جو اجنبی عورتوں پر، اجنبی مردوں پر غلط قسم کے الزام اور تہمت لگائے اور سماج اور سوسائٹی کو گندا کرنا چاہے، اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والوں میں برائی کی چیزیں رائج کرنا چاہتے ہیں، جتنی بھی گندی اور بری چیزیں، اب تو موبائل نے سب کو سمو لیا ہے، جتنی بھی غلط قسم کی فاحش چیزیں سنیما کی شکل میں، نائٹ کلبوں کی شکل میں، اسکول اور کالج میں سبسکرپشن کی شکل میں، اور موبائل کے ذریعے گندی چیزوں کے ذریعے جتنے لوگ بھی فاحش اور برائی کی چیزیں پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی طرف سے ان کو سخت سزا اور سخت عذاب ہے۔ آگے ہم مسلم سماج کو بتلایا، سب سے پہلا حکم فرمایا، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الاستئذان لاجل البصر، سب سے پہلے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہ، اے ایمان والو کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک تم اس سے اجازت نہ لو، سلام نہ کرو، گھر والے سے اجازت کے بغیر داخل ہونا یہ سب سے پہلا قدم ہے کہ اجنبی عورت پر آپ کی نگاہ پڑ جائے یا اجنبی عورت کی نگاہ آپ سے لگ جائے۔ اس لیے جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الاستئذان لاجل البصر، اللہ پاک نے قرآن کریم میں کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا جو حکم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاجل البصر، نگاہ کی حفاظت کے لیے۔ یہ قرآن کریم کے آداب ہے، اصول ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے بلایا، وہ آئے، 3 مرتبہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی، سلام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کاج میں مشغول تھے، یاد نہیں رہا۔ 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد اجازت نہ ملنے پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر کو یاد آیا کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ کو بلایا تھا ایک کام کے لیے۔ خادم سے پوچھا، اس نے کہا وہ آئے تھے اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے بلایا، کہ میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ کیوں چلے گئے؟ فرمایا میں نے 3 مرتبہ دستک دی، سلام کیا، لیکن آپ کی طرف سے جواب نہیں ملا تو میں واپس چلا گیا۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر پہ جاؤ تو سلام اور استئذان اجازت لو، اگر اجازت مل جائے تو داخل ویدہ، اور آیت کریمہ میں ہے اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ چلے جاؤ تو تم چلے جاؤ، ذالک ازکیٰ لکم۔ کبھی کبھار ایک آدمی کسی کام میں مشغول ہوتا ہے، کوئی ضروری اور اہم چیز ہے، یا بیمار ہے، پریشانی میں ہے، کوئی الجھن ہے، آپ اس کے گھر پہ گئے، سلام اور اجازت مانگی، گھر والا یہ کہہ دے کہ بھائی ابھی جائیے، ابھی میں ایک ضروری کام میں مشغول ہوں، تو قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ جب تم سے یہ کہا جائے تو ارجعوا، واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم جس کام کے لیے گئے ہو، جس مقصد کے لیے گئے ہو، سامنے والا جب مطمئن ہی نہیں ہے، پریشان ہے، تو آپ کی بات دھیان سے سنے گا ہی، وہ بے چینی میں ہوگا، تو آپ جس کام کے لیے گئے وہ کام نہیں ہوگا۔ قرآن کریم فرماتا ہے ذالک ازکیٰ، یہ بہتر ہے، یہ سماجی زندگی کے اصول اور عادات۔ اس لیے قرآن کریم نے سب سے پہلے حکم دیا کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو سلام اور اجازت دو، اور کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاجل البصر، نگاہ کی حفاظت کی۔ اس کے بعد قرآن کریم نے ہمیں اسی صورت میں دوسرا حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم،
ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی کریں، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی کرے، اپنی شرمگاہ اور اپنی نگاہ کی حفاظت کے لیے۔ حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغض للبصر واحسن للفرج، نگاہ کی حفاظت کے لیے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے۔ دوسرا حکم قرآن نے ہمیں اجازت کے بعد کسی کے گھر جانے کے لیے راستہ چلتے ہوئے، صحابہ نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کسی کونے پر اور کسی اوٹے پر بیٹھنے سے منع کرتے اور وہاں ہمارے کچھ کام کاج ہوتے، اس لیے ہم وہاں بیٹھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے پر بیٹھنے کے اصول اور آداب سکھائے، اسی میں یہ فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں جب بھی عبادات، عقائد، اہم جو امر ہے اللہ پاک کے، وہ جب اللہ پاک نے نازل کیے تو مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو ایک ساتھ احکام ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ میں مردوں کو بھی نماز کا حکم ہے اور عورتوں کو بھی نماز کا حکم ہے، لیکن دو مسئلے ایسے ہیں کہ قرآن اور دونوں کا تعلق سماج دیا ہے۔ قرآن کریم نے وہاں مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا، اس لیے کہ حقوق اللہ تو اللہ پاک کی ذات سے وابستہ ہے، لیکن بندوں کے حقوق اس میں پہلا یہ حکم ہے قل للمؤمنین اور آگے ہے وقل للمؤمنات، مردوں سے بھی نگاہ نیچی کرنے کا حکم فرمائیے اور عورتوں سے بھی فرمائیے۔ دوسرا ایک مسئلہ ہے ایک دوسرے کا مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، کسی کو نیچا دکھانا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ام الامراض اندر کا تکبر ہے۔ جب آپ کسی کا مذاق کرتے ہیں تو آپ کا نفس اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو نعوذ باللہ حقیر سمجھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی دوسرے کا مذاق کرتا ہے، لیکن جب اس کا مذاق کیا جاتا ہے تو لڑنے پر آ جاتا ہے، یہ اندر کا کبر ہوتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ام الامراض، ساری بیماریوں کی ماں اگر ہے تو یہ تکبر۔ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ساری لڑائیوں اور جھگڑوں کا جب میں نے غور و فکر سے مطالعہ کیا تو پتہ چلا تواضع اور انکساری، اپنے کو چھوٹا دکھلانا، اس سے سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور بڑا بننے سے لڑائی اور جھگڑے۔ آپ دیکھ لیجیے سماج مردوں اور عورتوں کے سماجیات کے جتنے مسائل، تو قرآن نے وہاں بھی فرمایا لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، دونوں کے لیے الگ فرمایا۔ پتہ چلا کہ اسلام کی نگاہ میں سماجی مسائل، ایک دوسرے کے ساتھ کے جو مسائل ہیں، اس کی اہمیت اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری بڑی عبادتوں سے بھی زیادہ ہے۔ تیسرا حکم اسی صورت میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، پہلے اجازت لو، پھر اس کے بعد نگاہوں کو نیچی رکھنے کا تاکیدی حکم آیا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا اپنے سماج اور سوسائٹی میں جن کی شادی نہ ہوئی ہو، انکحوا الایام منکم، ایسے غیر شادی شدہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، انکحوا امر کا سیدھا، والیوں کو، بڑوں کو، ذمہ داروں کو کہا جا رہا ہے کہ وانکحوا الایام، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ اس حکم میں لڑکے کے والی بھی شامل ہے اور لڑکی کے والی بھی شامل ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور آگے اللہ پاک نے فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ محتاج ہے، شادی کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مالداری کا وعدہ اس آیت میں فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں التمسوا الغنى في النکاح، مالداری کو تلاش کرو، بے نیازی کو۔ مالداری کا مطلب کسی کی محتاجگی نہ ہو، کروڑ پتی ارب پتی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اور مسائل لاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے قناعت، حدیث شریف میں ذکر فرمایا جس کو کھانا مل گیا، پینا مل گیا، کپڑا مل گیا، اللہ پاک کا شکر آ جاتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ بے نیاز، وہ اگر فقیر ہے، محتاج ہے، اللہ پاک مالدار کر دیں گے۔ یعنی اس بنیاد پر شادی نہ ہو کہ شادی کے بعد میں اس کا کیسے خرچہ نکالوں، میری ذمہ داری کس طریقے سے میں نبھاؤں،
تو قرآن کریم نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، وہاں اولاد کے لیے فرمایا اور یہاں شادی کے لیے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ان کو بھی ہم روزی دیتے ہیں، تم کو بھی ہم روزی دیتے ہیں۔ بچی اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی ہے تب بھی کھاتی پیتی ہے، اور آپ کے گھر آئے گی تب بھی ایک ذریعہ واسطہ بدل گیا، حقیقی رزق دینے والے تو اللہ، کہیں ماں باپ کے ذریعے دلوایا تو کہیں بھائی کے ذریعے، کہیں شوہر کے ذریعے، کہیں کسی اور رشتے دار کے ذریعے۔ یہ تصور قرآن نے کروایا اور نکاح کا حکم فرمایا۔ نکاح کرنے والوں کو نہیں، کرانے والے ذمہ داروں کو کہا گیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، تم نکاح کراؤ، یہ تیسرے نمبر پر۔ اس کے بعد ایک اور آیت فرمائی وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، جاہلیت کے اندر لوگوں کے پاس باغیاں ہوتی تھی جن کے وہ مالک ہوتے تھے، اور ان کو اجنبی مردوں سے زنا کاری کے لیے بیچتے تھے، اور جو رقم اور پیسہ آتا تھا اس کو استعمال کرتے تھے، گویا ان کو روزی روزگار کا ذریعہ بناتے تھے۔ قرآن کریم نے اس کو فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، ایسے گندے کام کے لیے ان باندیوں کو مجبور مت کرو۔ ہر عورت اپنی عزت چاہتی ہے، جو عورتیں کسی وجہ سے کہیں طوائف بن چکی ہے، ویسیا گروپ میں چلی گئی ہے، ان کے انٹرویو کبھی آتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے تو کوئی حادثہ، کوئی واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہوتا ہے، سماج میں ان کو چھٹکارا ہو تو پھر وہ چلی جاتی ہے۔ ہر عزت والی عورت کبھی بھی کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ قرآن نے عورتوں کی اس نفسیات کو، سائیکولوجی کو یہاں ذکر فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا، الفاظ بتلاتے ہیں کہ عورتیں نہیں جاتی، مرد ان کو مجبور کرتے ہیں، اس لیے جاہلیت والوں کو یہ خطاب کر کے فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ۔ اس لیے حدیث شریف میں جو باپ یا جو ماں اپنی بچیوں کو غلط راہ پر لگنے پر بھی روک نہیں ہے، وہ اپنی آنکھوں سے اس زہر کو دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود ان کو نہیں روکتے ہیں، ایسے مردوں کو حدیث شریف میں دیوس فرمایا، ان کی غیرت مر چکی ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ ذکر فرمایا، حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا میری غیرت کا تقاضا ہے کہ میں اسی وقت اپنی بیوی کو یہ دوں۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد غیرت والے، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، اور میں ان سے زیادہ غیرت والا ہوں، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، اور اللہ پاک ہم سب سے زیادہ غیرت والے۔ اس کی غیرت کا تقاضا ہے حرم الفواحش، کہ اللہ پاک نے گناہ اور برائی کی چیزوں کو حرام فرمایا، یہ اس کی غیرت ہے۔ ایک مرد اور ایک آدمی کسی معاملے میں کبھی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو فوراً کہتے ہیں نہیں میری غیرت کا تقاضا یہ ہے۔ اللہ پاک کی غیرت ہے کہ اس کے بندے اور بندیاں فواحش اور حرام چیزوں سے رک جائیں، تو یہ چیز ان آیات میں ذکر فرمائی۔ اسی ضمن میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو بھی اپنے گھر سے کب کسی کے گھر جانے کی اجازت دی جائے، لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ 3 مرات۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ کے چھوٹے بچے اور بچیاں پڑوسی کے گھر یا کسی اور کے گھر جائیں تو اس کے کچھ اوقات ہیں، ہر ایک اپنی پرائیویسی چاہتا ہے۔ آج کی دنیا تو آزادی کی ہے، اسلام نے 1400 سال پہلے ہر ایک کی پرائیویسی اور آزادی کا خیال رکھا اور یہ فرمایا کہ ان 3 اوقات میں اپنے بچوں کو، اپنے غلام کو، اپنے نوکروں کو اس وقت میں کسی کے گھر نہ جائیں، وہ آپ کے گھر بھی اس وقت نہ آئے، آپ کے نوکر وغیرہ، آپ کے بچوں کا بھی لحاظ کرو۔ یہ چیزیں قرآن کریم نے ایک دوسرے کے حقوق کو بتلانے کے لیے ذکر فرمایا۔ تو اس صورت میں مردوں اور عورتوں کے سلسلے کے مسائل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورت ختم ہوتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے کہ ایمان والو اللہ و رسول کی سن لو، جب جب بھی تمہیں اللہ و رسول کی آواز آئے اس کو سن لو، استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات کو سن لو۔ اور آگے آیت میں فرمایا لما یحییکم، یہی تمہاری زندگی چین اور سکون سے گزارے گی، اس کے بغیر یہ جو شریعت کے اصول اور آداب ہے سماجی زندگی کے، اگر ہم نے ان آداب اور اصول کے خلاف کیا تو دوست اور بزرگوں زندگیوں میں کروا۔ اس وقت
سماجی مسائل جو ہمارے پاس آتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، ایک دنیا بھر کا میڈیا صبح سے لے کر شام تک جو چیزیں ہمیں بتلاتا ہے، یہ انسانی سماج کا آئینہ ہوتا ہے. سماج میں کیا چل رہا ہے، اور مفتی کے پاس آنے والے مسائل مسلم سماج کا آئینہ ہوتا ہے. سماج کہاں جا رہا ہے، سوال کرنے والا کس انداز سے سوال کر سکتا ہے، ظالم ہو یا مظلوم ہو. سماجی زندگی کے روزانہ کے جو مسائل آ رہے ہیں، تجارت کے مسائل میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا اور شادی بیاہ کے مسئلے میں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرنا، یہ دو چیزیں کثرت سے مفتیان کرام کے پاس سوال کے طور پر آتے ہیں. اس لیے ہم اپنے سماج کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے سماج اور سوسائٹی کو درست کرنے کی فکر کریں. زندہ قومیں صحابہ کرام نے ان احکام پر عمل فرمایا تو اللہ پاک نے دنیا میں بھی کامیاب فرمایا، آخرت میں بھی کامیاب فرمایا. یوروپ اپنی سائنس ٹیکنالوجی اس کی وجہ سے ترقی پر بہت پہنچا، لیکن یہ سب ترقی باہر اندر کی ان کی سماجی زندگی میں وہ ناکام. یوروپ کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کہہ چکے ہیں کہ سماجیات، سوسائٹی کے مسائل، میاں بیوی کے مسائل، بچوں کے مسائل، شوہر اور بیوی کے مسائل، خاندان اور سماج کے مسائل، اس میں ہماری گاڑی پٹری سے نیچے اترتی، وہ درست نہیں ہوتا. بڑے پریشان ہیں وہاں لوگ. لیکن ایک تو تکلیف یہ ہے کہ غلط چیزیں اپناتے ہیں اور جب اس کا علاج سوچتے ہیں تو وہ بھی غلط طریقے، اس لیے ڈبل مار کھا رہے ہیں. اللہ پاک نے امت مسلمہ کو قرآن اور حدیث کے ایسے صاف ستھرے احکام دیے. سماجی زندگی میں شوہر کے حقوق بتلائے، بیوی کے حقوق بتلائے، شوہر کے رشتہ داروں کے حقوق بتلائے، بیوی کے رشتہ داروں کے حقوق بتلائے. آج اس وقت ہمارے سماج میں شادی سے پہلے لڑکی لڑکا دونوں الگ کیسے رہے اس کو سوچا جائے. اپنی بچیوں کی تربیت اس طرح نہیں ہو رہی ہے کہ ان کو ایک مشترک سماج میں بھی کس طریقے سے نبھائے. اور اگر سماج الگ بھی ہے، شریعت نے ہر ایک کے حقوق بتلائے ہیں، عورت بچی کے بھی حقوق ہیں. پہلے زمانے میں ہمارے یہاں حقوق ادا نہیں ہوتے، ظلم ہوتا تھا عورتوں پر، پرانا سماج تھا. اب آج کا سماج اس میں حد سے آگے بڑھ گیا. تو پہلے بھی غلط تھا اور اس وقت بھی غلط ہے. اسلام نے ہمیں ایک درمیانی راہ دیا. ایک صاحب ایک مرتبہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ میرے ساس اور سسر بیمار اور میرا سالہ ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا. تھوڑی دیر سن لیا، اس کے بعد میں نے پوچھا تیرے اماں ابا کہاں؟ وہ گاؤں میں. میں نے کہا تیرے پاس رکھ. میں نہیں رکھ سکتا. میں نے کہا تو نہیں رکھ سکتا اور تیرے سالے کو تو تاکید کر رہا ہے. یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، کسی کی ایک کی ذات پر نہیں، ہر جگہ ہمارے سماج میں یہ مسائل ہے. اس لیے بچوں اور بچیوں کو اسلامی آداب سکھلاؤ، سماجی زندگی میں رہنے کے اصول سکھلاؤ. آج کل بے صبریاں، ذرا کچھ ہوا برداشت سے باہر، ڈپریشن. اپنے بچے بچیوں کو ابھی ایک قصہ آیا، ایک لڑکی کو اس کے ماں باپ نے بہت پیار اور محبت سے رکھا، شادی ہوئی، کچھ حالات اور حالات میں مالی حالات بھی آئے، سماجی حالات بھی. بچی اپنی ماں کو فون پہ کہہ رہی ہے کہ تو نے میری غلط قسم کی تربیت، تو نے مجھے بہت لاڈ پیار میں رکھا اور اس کی وجہ سے میں ہر چیز میں دوسروں سے لڑنے والی بن گئی. تو اگر میری تربیت اچھی طرح کرتی تو آج میں اپنے سماج میں اچھی طرح رہتا. یہ رات دن کے ہمارے مسئلے، اس لیے ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہونے والے نکاح کو اللہ تبارک تعالی قبول فرمائے. میاں بیوی کے درمیان مودت اور محبت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا